سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی شان بیان کی اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی جو شان بیان کی، اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت حضور کی شان کیسے بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے قیامت والے دن بھی لواء الحمد کے نیچے بھی امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بات کرنی ہے۔ کیسے؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور آ گئے، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور بہاڑی والوں نے حضور کی آمد کے سلسلے میں یہ جلسہ اور میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بانیان محفل خراج تحسین کے قابل ہیں، انہوں نے حضور کی آمد پر اتنے بڑے پنڈال کو سجایا، اور آپ حضور کے غلام یہاں آ کر بیٹھے، اور میں بھی لاہور سے آ گیا۔ بس بات تو اتنی سی ہے، کیا ہے؟ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق آلا، عشق دا ذائقہ ذوق آلا۔ قسم بخدا تو میں سچی گل دس رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بے ذوقے بندے نو اپنے حبیب دی محبت دیندہ کوئی نہیں۔ ہاں بے ذوقے بندے جڑے سن نا، وہ حضور تو ویکھ کے بھی حضور نو منیا کوئی نہیں، ویکھ کے بھی منافق ہی رہا۔ جڑے بے ذوقے سن، جنہوں نے دل وچ حضور نال محبت کوئی نہیں سی نا، انہوں نے حضور نو ویکھ کے بھی منافق رہا ہے۔ جنہوں نے دل و جان نال جڑے ذوق والے سن، بلال حبشی نو امیہ تپتی ہوئی ریت دے اوتے بھی لٹا کے کہندے سی بلال حبشی او چھڑ دے حضور دا در، تے آپ فرماندن چلے حضور دا در نہیں چھڑیا جا سکتا۔ تو جو ذوق والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ مولویوں سے فتوے نہیں پوچھتا کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ مولویوں سے نہیں پوچھتا کہ جناب یہ لبیک کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ مولویوں سے نہیں پوچھتا۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے تجھے پتہ ہے تو لوگوں سے نہ پوچھا کر، تو دائیں بائیں سے نہ پوچھا کر، بلکہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی ذات کو دیکھ کر حضور سے محبت کر۔ اور امام الانبیاء کی ذات پتہ کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں انہوں نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کی۔ انس بن مالک نے حضور کی 10 سال خدمت کی، اور جب حضور کے جناب خلوت بھی جلوت بھی، حضور سے سلام بھی لیا، حضور سے مصافحہ بھی کیا، حضور کے ہاتھ مبارک بھی چومے، حضور کے قدمین کو بھی چوما، تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جب تابعین نے پوچھا جناب آپ نے تو امام الانبیاء کی 10 سال خدمت کی، ہم تو امام الانبیاء کا زمانہ نہیں پا سکے، ہم حضور کی خدمت نہیں کر سکے، آپ تو حضور کے دن رات حضور کی جلوت خلوت میں رہے ہیں، آپ بتائیں امام الانبیاء کے حسن مبارک کے بارے میں۔ تو انس بن مالک نے کہا آپ نہ پوچھو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کا حسن مبارک کیسا ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس، کہنے حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں، حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں۔ جب حضور سونے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر ہیں، میں نے آپ سے حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہے اور لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ دو باتیں میں تقریر میں 2 باتیں رکھتا ہوں، ایک بات کہ حضور کی امت حضور سے انواع محبت کرے، اور دوسری بات ہے میں آپ کو دلیر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں دلیر کرنے واسطے آیا ہوں۔ ہاں دلیری کے ساتھ ہی جینا ہے، ایسے کر کے جینا ہے، مولویوں سے فتوے نہیں پوچھنے۔ ہاں مولوی کون ہوتے ہیں؟ جو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے ابھی 1500 سال گزرنے کے بعد مولویوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ جی صحابہ یہ لیٹر لائیاں، میں کہا جی بالکل صحابہ لیٹر کوئی نہیں لائیاں، یہ صحابہ جناب ڈیگا بنیاں، میں کہا جی صحابہ کوئی نہیں بنیاں، چلے ہو جڑا صحابہ جڑا حضور کا میلاد منایا تو منا بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو دے پشتانہ مولویاں کرو جو صحابہ
حضور دا کلمہ پڑھیا نا تو پھر پیچھے کوئی نہیں رہا. حضرت زیاد بن سکن غزوہ احد میں جب میدان احد کا مارکا لگا صحابہ پیچھے کوئی نہیں رہا. حضور کا میلاد ایسے منایا, صحابہ نے تلواریں پکڑی اور گھوڑوں پر بیٹھے اور گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور پوری دنیا پر جا کر تلوار چلا کر سارے کافروں کو پیغام دیا. فرمایا اب کفر کی بات نہیں ہوگی, اب کیسر کی بات نہیں ہوگی, اب روم کی بات نہیں ہوگی, اب کسرا کی بات نہیں ہوگی, اب امام الانبیاء کی بات ہوگی, اب وہ رسول اللہ کی بات ہوگی. صحابہ کا میلاد ذرا سنیں توجہ سے, اور آج کے بعد کان بند کر دینے. کسی مولوی دی جناب کسی بندے دی گل سننی کوئی نہیں. انہوں کہنا چلے ہو جڑا صحابہ میلاد منایا اسی تے منا بھی نہیں سکتے, اسی تے بڑے سکون نال بیٹھے ہاں, روٹی بھی کھاندے ہیں, جناب پنڈال لگے ہویا اے حضور دے غلاماں نے لکھن پہ لا کے سجا چھڈیا. ایتھے حضور دی شان بیان کرنا ہو رہے تے سامنے ویکھن عبداللہ بن رواح حضور کے درباری شاعر ہو, سامنے دیکھیں کہ وہ مشرکین مکہ کھڑے ہیں جنہوں نے پچھلے سال امام الانبیاء کو آنے نہیں دیا. تو جب حضور عمرہ قضاء کے لیے اگلے سال تشریف لے جانے لگے تو عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا کہ یہ وہی کھڑے ہیں جنہوں نے پچھلے سال امام الانبیاء کو آنے نہیں دیا. تو پھر صحابہ نے حضور کی شان کیسے بیان کی, حضور کا میلاد کیسے بیان کیا. تو عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے کہ انہوں مشرکین مکہ نو تے کافراں نو مخاطب ہو کے فرمایا تانوں پتہ اسی کون ہاں, اسی حضور دا کلمہ پڑھ لے آیا تے ہن جے تسی سامنے آئے تے عبداللہ بن رواحہ دے ذرا شعر کان کھول کے سن لو. ہم حضور کے ماننے والے ہیں اور اوپر سے ماننے والے نہیں ہیں. حضور کے نام پر اپنا وطن بھی, اپنا آپ بھی, اپنے بچے بھی اور اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے والے ہیں. اگر تم نے تو حضور کا رستہ اب دوبارہ روکا تو عبداللہ بن رواحہ کے شعر سن لو کیا ہے. فرمایا خلو بالکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی. یہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا. اور یاد رکھیے گا بے ذوقہ بندہ کو یہاں بھی بیٹھا ہوگا نا تو انہوں میری گل کوئی نہیں سمجھ آنی. سمجھ اسی کو آئے گی جو حضور کے اس فرمان پر عمل کرے گا. حضور نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا, توجہ سے بات سنیے گا, حدیث پاک ہے حضور نے صحابہ کو مخاطب ہو کر, امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا, مخاطب صحابہ کی ذات ہے اور ساری امت قیامت تک مراد ہے. حضور نے فرمایا صحابہ یہ تمہیں میں پیغام سنا رہا ہوں اور تم نے قیامت تک میرے غلاموں کو یہ پیغام سنانا ہے. کیا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا کائنات میں بندہ مومن کامل ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر, اپنے بچوں سے بڑھ کر, بلکہ اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے, تب تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کامل ایمان والا, کامل ایمان والا, کامل ایمان والا. اب ذرا سنیں حضور کے درباری شاعر حسان بن ثابت یہ جو نعتیں پڑھتے تھے یہی حضور کا میلاد تھا نا. اب عقل کے اندھے کو تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے, عقل کے اندھے سے ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, ہم عشق کے بندے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. اعلیٰ حضرت کے بعد ایک بندہ آگے عقل کا, انہوں نے کہا حضور مدینہ پاک 50,000 نماز ثواب ہے تے مکے لکھ دا تے حضور دے مدینہ پاک وچ موجود مدینہ وچ 50,000 کے ہوئے تے لکھ وچ مکے وچ لکھ نماز ثواب ہے. کہ آپ نے فرمایا اوئے عقل کے اندھے ہم حضور کے غلام ہیں, ہم نے حضور سے انواع محبت کی ہوئی ہے. اگر احمد رضا نے یہ کہہ دیا کہ مکے میں 1,00,000 نماز کا ثواب اس لیے ہے کہ وہاں حضور پیدا ہوئے, پھر کیا کرو گے. فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر, اب عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. فرمایا عاشق نال گلاں نہیں ہوندی, عاشق اور ہی مزاج رکھتا ہے. ہاں عاشق سنتا سنتا کوئی نہیں ہوتا. ہاں وہ کوئی عالم کے روح میں ہو, وہ کوئی پیر کے روح میں ہو, اگر ہو حضور کا غلام, ہاں جو حضور کا درد روٹیاں کھاندہ ہوئے نا تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ہوتی اور اس کو دنیا کی طاقت جناب سمجھا نہیں سکتی ہوتی. اگر وہ ہو حضور کا غلام, اگر وہ حضور کا غلام نہ ہو تو آج فی زمانہ 1500 سال گزرنے کے بعد ہو گئے تو حضور کی امت پر ایک سوال ہے. جی صحابہ نے میلاد منایا اور میں کہا جلیا صحابہ دے گھوڑے تے بیٹھ کے نا اے آذربائیجان تک آ گئے, اے بلوچستان تک آ گئے, تے 3 برائے اعظم تک اسلام نے پھیلا کے دسیا. فرمایا حضور آ گئے.
حضور آ گئے ہیں اور جلیا صحابت کی شان میں بیان کرا. میں موضوع بڑے چھیٹے عبداللہ بن روا حضور کے درباری شاعر ہیں. تو حضور کی شان میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری. جلیا تو حضور دی ذات دی گل کردا نا, صحابہ کہندے حضور ساڈی جاناں تواڈے اخلاق دے اوتے بھی قربان. روحی الفداء, حضور ساڈی جاناں انہاں اخلاق دے اوتے قربان جو آپ نے ساڈے سامنے پیش کیتے. جلیا صحابہ دے انہاں اخلاقاں دے اوتے بھی جاناں قربان کرن تو آج حضور دا نام مجھے سوچن پہ جاوے. ہاں جب حضور کی بات آ جائے تو پھر سوچنا نہیں ہے. ہاں عشق سوچن نہیں دینا, عقل سوچنے دیتی ہے. اقبال کہتا ہے مومنت عشقست و عشقست مومنت, عشق رارا ممکن ہے ما ممکنست. اقبال کہتا ہے جتھے مومن اتھے عشق, جتھے عشق اتھے مومن. دنیا جنہوں ناممکن سمجھے عاشق کر کے بکھاندہ ہے ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. تو لوگ ہم حضور کا میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ میلاد منانا کہیں بھی نہیں لکھا, ساڑھا دل کرتا سی حضور دا میلاد منائیے. ہاں کیوں نہ منائیے جلیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حضور کی خدمت کی. ایک دن ان کے دل میں خیال گزرا کہ قیامت والے دن وہ اتنی مخلوق جمع ہونی تھی. آج اسی حضور کو لوگ پوچھئے حضور قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں, ہم قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کریں, اتنی مخلوق ہو گئی, انبیاء بھی ہوں گے. جلے ایتھے کوئی سرکاری پروٹوکول لگیا ہوئے نا تو لوگ ہلن نہیں دیں دے کہ بھائی فلانا منسٹر آ رہا, فلانا وزیر آ رہا. تو کل تو جب قیامت کا منظر ہوگا اس دن تو حضور دی گالی ہونی. اس دن تو پھر سرکار امام الانبیاء فرشتوں کے جھڑمٹ میں آ رہے ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دن حضور کی شان پتہ کیا ہے؟ عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بھائی کاکا نعرے لاؤ یارا, نعرہ دے لوان آیا, نعرہ دے لانا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. آپ نے اٹھنا نہیں ہے, بس میں نے مختصر بات کو لپیٹ, بس میں تو انہوں دلیر کرنا ہے کہ اس سینہ نو کھول کے بابو حضور دی گال لاوے پھر گھٹ گھٹ کے کوئی نہیں, حضور دا نام ہمیں پھر گھٹ گھٹ کے کوئی نہیں, پھر حضور نال اینی محبت کر جی میں کرم دا حق ہونا. تے جلیا صحابہ کیمیں بھی کرائے. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے نا, جہاں تو کوئی لبیک دیو کا ویلا ہوئے لیکن میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں. تے میں کہا جلیا تو کلہ کرتا ہوں نا صحابہ دے بارے, یہاں جو اٹھتا ہے یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یہ اہل بیت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اور میں کہا جلیا تو حضور دے دین دے گلی نہ چھڑتا, کھمبا نہ چھڑتا, مکان نہ چھڑتا, چاچے نہ چھڑتا. تے صحابت اوسن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام احد میں ایک بندے دا سر کپیا تے حضور دی بارگاہ ول آ رہا ہے, شاپر وچ بھی نہیں پایا, تھیلی وچ بھی نہیں پایا, این ہاتھ وچ نپیا سر بندے دا کپ کے تے حضور دی بارگاہ ول آ رہا ہے. تے حضور نے فرمایا ابو عبیدہ کنا سر چاہے پھردا, توجہ سے سنیے گا بات. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یا رسول اللہ اے اپنے پیو دا سر ہے, میرے پیو دا سر ہے. حضور نے فرمایا کیوں مارے آئی, کیوں قتل کیتا ہی, کیوں سر کٹے آئی؟ کہا حضور تواڈے بارے گل کرتا سی کٹ کے رکھ چھڑیا. یہ ہے صحابہ نے, صحابہ گل نہیں کوئی کی تھی. جو حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جو نعرہ لگایا تھا نا اور سارے صحابہ کی ترجمانی کی تھی کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ, کہ یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان ہیں. اے توجہ سے بات سننی ہے, توجہ سے بات سننی ہے. لو جی لو جی لو بلے بلے. اے اقبال اس کاکے دے بارے بولیا, میں کہ اقبال ہے نوجوان اپنے آپ تو باہر ہو گئے. یہ تو پہلے جناب اور کام کرتے سن, نوجوان پاکستانی نوجوان جڑے نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے. حضور دا نام ہوئے تے اقبال کہتا تینوں پتہ کوئی نہیں یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. بال کہتا ہے نوجوان اینا نوجوانوں نے سمندرہ میں گھوڑے پانے, اے تے محمود غزنوی دے وارثن, اے تے محمد بن قاسم دے وارثن, اے تے سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارثن, جنہاں جس دن انہاں کال کی تھی اس دن عالم کفر لمحہ پہ جائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. مولانا روم فرماتے
آگے جی میں گل بھی کرنی بس میں مولانا روم فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل است. یہ توجہ سے بات سنیے گا, حضور کا عشق کتنا ڈاڈا ہے, حضور دا عشق لبدا کی میں, حضور دی محبت لبدی کی میں. مولانا روم فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے جان دین نو اپنے سارا کچھ مال دین نو یا اپنا سر کٹان نو اعزاز سمجھدا ہوئے, ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت عطا کرے. ایسا علماء بیٹھے اندر دسو جی ترک جانو ترک مالو ترک سر, فرمایا بندہ سر دے دوے جان دے دوے مال دین دا ارادہ کر لوے سب کچھ, تے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے دل میں جو اپنے حبیب دی محبت داخل اپنے حبیب دی محبت داخل کر دینا. اب ذرا سنیں صحابہ نے محبت حضور سے کی کیا. چلے تو تے میں آجے ہاتھ چکن نو سوچ دیا کہ حضور واسطے ہاتھ چکنا یا کوئی نہیں چکنا, ابھی لبیک کے نعرہ لگانا یا نہیں لگانا, اور حضور دے نام لوگ سیاسی بنا چھڑیا. لیڈر دے نعرے لانے جائز ہون, پیرہ دے نعرے جائز ہون, مولوی دے آن واسطے استقبال سارا کچھ جائز ہو, بس ایک ہی کائنات میں چیز رہ گئی ہے, وہ امام الانبیاء کا نام ہے جو لوگوں نے سیاسی بنا دیا. اور میں کہا چلے اب قرآن پڑھ لینا کھول کے کہ سورہ عبسہ دی آخری آیات پڑھ لینا کہ تنو سمجھ آ جاندی کہ حضور دا نام سیاسی نہیں ہے. حضور تو بغیر تے کائنات وجود وچ آئی کوئی نہیں سی, حضور آئیں کہ پوری کائنات وجود دے وچ آئی. امام مسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. لو جی امام بصیری فرماندے ہیں یہ قصیدہ بردہ امام بصیری نے 10 فصلیں حضور کی شان کے اندر لکھی, اور یہ وہ قصیدہ بردہ ہے جو حضور نے سنا. جیڑا حضور سنیا تو امام بصیری نے اپنی چادر عنایت کی تھی. چادر امام بصیری نے اس کے اندر مولد النبی کے نام سے فصل باندھی. اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا نا تو حضور فرماتے تھے بصیری تو کتھوں میلاد کڑیا, میلاد قیامت تک منایا جائے گا لیکن منان کی حلالی منان کی حلالی منان کے ہو جنہوں کا تعلق صدیق اکبر نہ جڑے ہوئے گا, جنہوں کا تعلق فاروق اعظم نہ جڑے ہوئے گا, جنہوں کا تعلق عثمان غنی نہ جڑے ہوئے گا, جنہوں کا تعلق حیدر کرار نہ جڑے ہوئے گا, جنہوں کا تعلق امام حسن مجتبی نہ جڑے ہوئے گا, جنہوں کا تعلق امام حسین نہ جڑے ہو سی, کہ وہی قیامت تک حضور دے اینج کر کے میلاد منانا. یہ تو ابھی لبیک والے میلاد منا رہے ہیں نا جلسہ سجا کر, جس دن لبیک دے کول ہوسی حکومت, جس دن ساڑھے کول ہوسی حکومت, اس دن یہ جلسہ نہیں سجے گا, اس دن یہ پنڈال لال قلعے پر سجے گا, ہندوستان میں سجے گا, اور لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا ہم لگا کر مودی نو کہے گا مودی باہر نکل حضور آ گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. میرا ہندوؤں واسطے پیغام ہے پتر جن نے مزے کرنے نے کر لو, جنہ کشمیر دی بچے نے ظلم کرنا کر لو, یہ ساڑھے کال ہوسی حکومت, اس دن اسی اگلے لمحے تو انو بٹ کے رکھ دیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہاں سے لے کر یہودیوں تک بھی پیغام ہے, تم جو کہتے ہو کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے, ہم نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے, تو یاد رکھنا جن ساڑھے کو لو اسی کل ازی تو انو صفحہ 80 تو مٹا کے رکھ چھڑ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ کیسے نہ بات کریں. کاش کہ کوئی جب یہودیوں نے حملہ کیا تھا فلسطین پر اور قطر پر, اور اتنا سا اسرائیل ہے, اتنا سا اسرائیل ہے, اور 2 ارب مسلمان ہیں, اور آج پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں دیکھو لوگ, یہ پاکستانی لوگ بیٹھ کر اپنے سیاسی لیڈروں کے دھڑے کٹ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ٹھیک ہے, میرا لیڈر ٹھیک ہے, اور میں کہا چلے انہیں دی پوچھنا چھڑو کہ حضور دامن رحمت پکڑو, ورنہ ذلت یہ ہے بے کو سلاب آیا کھلوتا نا, سلاب آیا کھلوتا. تو مجھے بتائیں نا, مجھے آپ دل پر دل سے ہاتھ رکھ دے, سچ سچ دس, دل سے ہاتھ رکھ دے, سچ سچ دس, اے 10 سے 11 20 لاکھ مسلمان جس مقصد واسطے قربانی دیتی ہوئے, پاکستان جس مقصد واسطے حاصل کیتا ہوئے, قائد اعظم تے علامہ اقبال تے بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ وطن دیا ہو کہ بھئی اس وطن کے اندر حضور کے دین کا نفاذ کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں, جو لوگ کہتے ہیں لبیک والے سیاسی کرتے ہیں, تو اس کا اعتراض ہم پر نہیں ہے. وہ قائد اعظم کراچی کے پاس جائے, کراچی میں دفن ہے, اسی قبر پر جائے, اسے کہے بابا تو اس ٹائم سیاسی نعرہ کیوں لایا سی, اس ٹائم قائد اعظم نے سیاسی نعرہ
نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس وقت قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لگایا تھا تو پاکستان ہمیں ملا ہے، نہیں ملے جی؟ یہ پاکستان ہمیں کس پر؟ خون کی ندیوں پر ملا۔ اور آج لوگ حضور کے دین کے بات کرنے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، حضور کے نام لیواؤں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نکال دی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ روح محمدی نکلی نا کہ آج مسلمان ضرب و حرب پر ڈریا بیٹھا، آج تلوار کی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر جب تک اس کے دل میں روح محمدی تھی تو جنگ یرموک کے اندر 6 لاکھ رومی کھڑے ہیں سامنے۔ کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ تے صحابہ پتہ کتنے؟ صحابہ 36,000۔ کیا برابری بندی ہے جی؟ سامنے 6 لاکھ بندہ کھلوتا ہوئے تے پورا لیس ہوئے کھلوتا ہوئے تے گھوڑے تے اٹھ تے خچر کھڑے ہوئن تے تلواراں بھی انہوں کو وافر ہوئن، انہوں نے بڑے جناب کمانڈر، بڑے جناب پلوان قسم دے جناب تیار ہو کے کھڑے ہوئن تے صحابہ او ہوئن انہیں تلواراں بھی پوریاں کوئی نہ ہوئن، امامیں بھی جناب پھٹے ہوئے ہوئن تے جوتیاں پیر بھی جوتیاں بھی پوریاں کوئی نہ ہوئن تے مہان جنہا رومیوں نے سپہ سالار سے انہیں جو صحابہ دی حالت بیکی نا تو انہیں جناب صحابہ نے مخاطب ہو گئے پتہ کی کیا؟ فقال ماہان انا قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجہد والجو فعلموا الی انو جے کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما فترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلها۔ یہ توجہ سے بات سنیں، آج جو امت مسلمہ پر حالت زار ہے، کشمیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، شام کو اٹھا کر دیکھ لیں، چچنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، بوسنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، عراق کو اٹھا کر دیکھ لیں، فلسطین کو اٹھا کر دیکھ لیں، مشرق رتبہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے ہاتھ میں قبلہ اول بھی نہیں رہا، اور جو حرم کعبہ ہے وہ بھی آج یہودیوں کے جناب اعلیٰ کاروں کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آج کچھ بھی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے شبیہ پیش خدا بگریستم مسلمانوں نے چرا ہزارن دخارن۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ کلندر تھا نا، کلندر تھا، لوگ کہتے ہیں اقبال کا تصور، میں کہا اقبال نے جو تصور پیش کیا نا پاکستان بنانے کے اندر وہ پتہ کیا ہے؟ اقبال کی کلیات کھولیں تو اقبال کی روح سے پوچھو اقبال تو نے کون سا تصور پیش کیا تھا پاکستان کا؟ کیا ایسا تصور پیش کیا تھا جس کے اندر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے گا؟ اقبال کہتا نہیں، میں نے کہا ایسا تصور پیش کیا تھا جہاں مساجد کے سپیکر اتار دیے جائیں گے، جہاں درود و سلام پر پابندی لگ جائے گی، جہاں ممتاز قاضی کو تخت اعدار پر لٹکا دیا جائے گا، جہاں حضور کے گستاخوں کو فرار کروا دیا جائے گا۔ اقبال بتا کیا تو نے ایسے پاکستان تصور پیش کیا؟ اقبال کہتا نہیں، میں نے جو پاکستان کا تصور پیش کیا وہ یہ ہے کہ ذاں کی ملت رہا حیات از عشق اس اور برق و ساز کائنات از عشق اس۔ اقبال کہتا اگر امت مسلمہ ایسے کر کے جی سکتی ہے تو وہ رسول اللہ سے انواع محبت کر کے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ کیسا عجب مزاج ہے، سلاب آیا کھلوتا اتنے پیکٹ دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، میں کہا پلو دے رہے ہو، جیبو دے رہے ہو قوم نو، میں کہا باپ بڑے جناب تسی جناب جیبو دے رہے ہو، تصویروں تے لا کے بھی دو جناب سیب پا کے بھی جناب کو شے پا کے دے رہے ہیں جی، قوم کے اوپر بڑا احسان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم کسی سے ڈرنے والے کوئی نہیں ہیں، کسی کا کوئی ہوگا ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک ہی ذات سے ڈرتے ہیں وہ اللہ رسول کی ذات ہے بس۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کاکا جی نعرہ لوانے کا نعرہ تے لان آیا تھے، نعرہ لانے پہلے گل کر لئیے نا، اب قوم کے اوپر تصویریں لگا کہ جناب یہ فلاں کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب، میں کہا مجھے بتاؤ یہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے جو آج امت بھگت رہی ہے، اور امت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے 50,000 تے 5,000 تے 10,000 تے ووٹ بیچتے ہو کہ ہن حال بھی دیکھ لو اپنا، تواڈے کول کوئی پوچھن نہیں آیا کہ تواڈا کی بنیا؟ اگر آج بھی آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ لبیک والے کھڑے ہیں۔ کل وہ آرمی چیف آیا تو مجھے ذمہ داران بتا رہے تھے کمرے میں کہ جناب 207 کشتیاں بھی تھیں، جس طرح آرمی چیف نے رخ لاہور کی طرف کیا وافد تو 2 کشتیاں رہ گئی پیچھے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے انصاف کہ جہاں آئے تو دکھانے کے لیے 200 کشتی موجود ہو اور جب واپس ٹرے تو 2 کشتیاں رہ جائیں۔ کوئی بات کرنے والا ہے پاکستان میں؟
میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نا مولوی مولوی, مجھے آپ ایک بندہ یہاں سے مجمع میں کھڑا ہو کر بتائے کہ 78 سال میں کوئی مولوی کلیدی عہدے پر بیٹھا ہوا ہو اور آپ مجھے بتائیں کہ مولوی نے پاکستان کو بیچا ہے, پاکستان کو مقروض مولویوں نے کیا ہے. مجھے ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کہ پاکستان میں جو ساری تباہی اور بربادی کا سبب ہے یہ مولویوں نے کیا ہے. آئی ایم ایف کا غلام مولویوں نے آپ کو نہیں بنایا. آئی ایم ایف کا غلام آپ کو نون لیگ نے بنایا ہے, عمران خان نے بنایا ہے, زرداری نے بنایا ہے. اور جس دن ساڑھے کل اسی گل اس دن اسی آئی ایم ایف نو کہاں گے جڑا سارا قرضہ ہے نا اہلیہ نوازے نے شہبازے نے, ہم نے یہ پاکستان کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا اور نہ اس قوم نے کھایا ہے. اسی نہ سائے نو بند کرنا کرین دے وچ, ہم نے سب کو بند کرنا کرین دے وچ جا کے آئی ایم ایف تے بوئے تے لا چھڑنا ہے کہ بھائی انہاں لیا قرضہ انہاں کو بغدو کانا قوم نے 1 روپیہ کھادا نہ اسی 1 روپیہ کھادا. سچی بات کر رہا ہوں, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, اپنی نسلوں کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یار آپ اپنی نسلوں کے لیے کاروبار کرتے ہیں, پیسے جوڑ دیو, مکان بنا دیو, ہر شاید کر دیو نا کہ میں نسلہ محفوظ رہن, میں نسلہ کرائے دے مکان رہن, میں نسلہ دے کول پیسہ رہے بنگڑنا. تو یار آپ خود بھی سوچیں کہ ہر آنے والا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ کا مقروض ہوتا ہے. ہم نے کب فیصلہ کرنا ہے اپنی نسلوں کا, کب ہم نے کھڑا ہونا ہے؟ امام حسین تو فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. تو 78 سال تو ہو گئے ہیں, 78 سال تو ہو گئے ہمیں ان کی غلامی کرتے کرتے. آپ اٹھیں اور ان کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال کر حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں. جب آپ حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالیں گے تو پھر پورا کفر آپ سے نہ ڈرے تو پھر ہماری بات کرنا. لو جی, میں بات کو سمیٹتے ہوئے بس آپ نے نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے. 78 سال ہو گئے ہیں, ہماری نسلیں بھی اور ہم مقروض ہوئے بیٹھے ہیں اور ان غلاموں نے ہمیں امریکہ اور یہود و نصارہ کا غلام بنا دیا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کب تک ان کی غلامی رہ کر ہم نے اپنی نسلوں کو بھی تباہی اور بربادی میں گزارنا ہے, اور کب ہم نے فیصلہ کر پوری دنیا میں پاکستان کو امام بنانا ہے, پوری دنیا کا امام بنانا ہے. وہ وقت آ چکا ہے اور آپ کے سامنے ہر چیز کھل چکی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہر چیز آ چکی ہے. ان لوگوں نے پاکستان کو سنوارنا نہیں ہے. جب حضور کا دین آئے گا تو ہر پاکستانی عزت پائے گا. جب حضور کا دین آئے گا, ذرا سنیں جنگ یرموک کے اندر کاش کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوتا اور وہ یہودی نتنیاہو کو کہتا کہ تم نے کیا غزہ میں آنا ہے, ہم محمد عربی غلام تیرے پاس آ رہے ہیں. کاش کوئی ہوتا صلاح الدین ایوبی کا غلام. اور صلاح الدین ایوبی وہ مرد مومن ہے جس کے بارے میں نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی جناب اداکار ہے, کوئی کریکٹر ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کسی کریکٹر اور سیاستدان کو نہ بنائے بلکہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بنائے. صلاح الدین ایوبی وہ مرد مومن ہے جب دنیا سے گیا نا تو اس کے کفن کے پیسے بھی اسے گھر میں موجود نہیں تھے. اور بابا جی فرماتے ہیں جب میں نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر حاضری دی نا تو میں حاضری دے کر نکلا تو باہر عربی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ فَلَا تَحْسَبُوهُ مَاتَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بَلْ قَدْ عَمَّ الْعَالَمِينَ مَمَاتُوا. اور حاضری دینے والے یہ گمان نہ کری کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک فرد گیا, بلکہ اس دن پوری امت مر گئی تھی. آج 900 سال 800 سال ہونے والے ہیں صلاح الدین ایوبی کو دنیا سے گئے, دوبارہ امت میں صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں آیا. وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دین کی. ہر بندہ اپنے گھر کے ساتھ تو مخلص ہے, اپنے آپ کے ساتھ تو مخلص ہے, اپنے کاروبار کے ساتھ تو مخلص ہے, لیکن جب دین کی باری ہے مولانا میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں, میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. میں کہا چلیا امام حسن فرماندن کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم متواصل اللحظان, فرماندن حضور میرے نانا جان ساری زندگی پریشان ہی رہے کہ یا اللہ میری امت دا کی بنے گا. جلے ساری زندگی حضور تیرے واسطے پریشان رہے. تو حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ اس گال تو بات بندہ بس ہو جاندی جنہا حضور دے ملاد دے 5 گھنٹے بہ کے تھک جاوے نا, جو حضور دے دین نرہ لاندے تھک جاوے, حضور دے نام واسطے تھک جاوے. وہ یہ ذرا سوچے کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے, ظاہر دنیا میں جلوہ گر ہوئے, تو حضور نے آتے ساتھ سجدہ کیا. کہتے جب سجدہ کیا حضور نے تو میں نے دیکھا حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے. تو کہتے میں نے قریب جا کر کان لگایا تو حضور فرما رہے تھے رب حبل امتی, رب حبل امتی, یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. جب حضور دنیا میں آئے
تب بھی اپنی امت کا خیال ہو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، ہم نے حضور کے قبر انور میں کاشان اقدس میں جلوہ گر کیا حضور کو، تو کہتے ہیں جب حضور کی ہم جلوہ گر کر دیا حضور کو تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر جب کان لگایا نا تو اس وقت بھی حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آج امتی کیسا ہے، جب حضور کی باری آئے تو اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، جب حضور کے میلاد کی باری آئے تو یہ مولویوں سے فتوے پوچھتے ہیں جناب صحابہ میلاد منایا، میں کہہ دے رہا صحابہ نے کیسے میلاد منایا۔ زیاد بن سکن غزوہ احد میں حضور کے آگے کھڑے ہو کر حضور کے پہرے داری کر رہے ہیں اور دشمنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے وہ غلام ہیں جنہیں حضور کا دام رحمت پکڑ کر پوری دنیا میں حضور کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اتنے حضور کا دفاع کیا، اتنے تیر کھائے، اتنی تلواریں کھائیں، اتنے نیزے کھائے اپنے جسم پر کہ آپ کا جسم زخموں سے چور و چور ہو گیا، اتنے زخم لگے کہ آپ اس قابل نہ رہے کہ آپ اس دنیا میں جی سکتے۔ حضور کا دفاع کرتے کرتے جلے حضور کا دفاع کرتے تینوں تے میں نے مجھے کچھ ہوندہ کوئی نہیں، کہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں میں لبیک سے تعلق کوئی نہیں۔ ہم حضور کے نام پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا امت کا رہ گیا، یار حضور کا نام سیاسی رہ گیا، حضور تو بغیر گل ہے۔ مجھے بتائیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ حضور کے بغیر گزارا ہے دنیا اور آخرت اور قیامت والے دن، جنہیں سارے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے۔ حضور نے بخاری شریف دے بھائی، میں دسوں کہ جناب بخاری شریف میں حضور کی حدیث پاک حضور نے بھائی کاکا جی بیٹھ جاؤ، سیکورٹی والے بیٹھ جائیں آپ کو، یا میں تقریر مکا دیں بالکل آپ کو میں سمجھانے، میں خطیب نہیں ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہم حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں یا ساری زندگی اور اپنی نسلوں کو ان کا غلام بنا کر رکھیں۔ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے۔ اب پاکستان میں فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے کہ یارہ جن کی زبانیں، جن کی جناب ایٹم بم، جن کے میزائل فلسطین کی بچیوں کے لیے نہ کھلیں، کشمیر کی بچیوں کے لیے نہ کھلیں، وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کشمیر کی بچیاں مقبوضہ کشمیر میں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگاتی ہیں کہ محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے اور ہمیں ہندوؤں سے جان چھڑوا کر کب لے کر جائیں گے۔ وہ کس نے فیصلے کرنے ہیں؟ وہ آپ نے اور میرے پر حق ہے۔ اب قبر سے محمود غزنوی نے نہیں اٹھنا، اب محمد بن قاسم نے قبر سے نہیں اٹھنا، اب صلاح الدین ایوبی نے قبر سے نہیں آنا، آپ اور میں ان کے وارث ہیں۔ میرے چار اگر کو نوید ہو سب دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم چکا دیں گے۔ ہمیں اب وہ حساب چکانا ہے اور ان لٹیروں سے اقتدار چھین کر وہ تخت پر رسول اللہ کے دین کو بٹھانا ہے، ہمیں چھیننا ہے ان سے، ورنہ اسی طرح ہم سیلاب کی آفتوں میں پھنسے رہیں گے اور سیلاب کے جناب پانی میں رہیں گے اور ہمارے مکان بھی اجڑ جائیں گے اور ہمارے جانور بھی ڈوب جائیں گے اور ہمارے پاس کوئی آئے گا بھی نہیں۔ وہ خود 300 کنال کے محلات میں، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز جب وقت کے حکمران، مسلمانوں کے حکمران جب 300 کنال کے محلات پر رہتے ہوں تو وہاں تھر کے بچوں کو دوائیاں بھی نہیں ملتی، وہاں لوگ دریائے سوات کے 17 افراد نظر ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو ہیلی کاپٹر بھی میسر نہیں ہوتا، لوگ روزانہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ اور جہاں مسلمانوں کے حکمرانوں کے گھر، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے نا، جب اپنے بیٹیوں سے گفتگو کی نا تو ان کی بیٹیوں کے منہ سے بدبو آئی۔ فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زوجہ کو بلایا، فرمایا میری بیٹیاں مسواک نہیں کرتی، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ذرا سنیے گا۔ جب حکمرانوں کی بیٹیاں اس طرح روٹیاں کھاتی ہوں گی نا تو اس وقت پھر 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آیا کرتی ہے، اس وقت 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آیا کرتی ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے بتایا کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسواک کا، کئی دن ہو گئے ہیں آپ کی بیٹیوں نے پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ جب حکمرانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا تو اس وقت 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جناب پیچھے پوچھا اپنے ترجمان اپنے نائب سے کہ بتا بھائی زکوٰۃ کیوں واپس آ گئی، انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، دینے والا ہر بندہ موجود ہے۔ تو جب مسلمانوں کے، اور خود عمر بن عبدالعزیز کتنے تھے، 2 سال کتنے جی جناب 4 مہینے 2 دن، اتنی کتنے بھائی 2 سال 4 مہینے 2 دن حکمرانی کی تو فاروق اعظم کی دور کی یاد تازہ کر کے رہا۔ یہ ہے تبدیلی لانے میں وقت نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ اشرافیہ کو نہیں نوازا جاتا، وہاں اشرافیہ کو نوازا نہیں جاتا، وہاں بلکہ غریبوں کو نوازا جاتا ہے۔ وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ غریب کے گھر روٹی نہ ہو
تو بچیاں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے، تو ماں کہے کوئی بات نہیں ابھی سو جاؤ صبح کر لیں گے، تو فاروق اعظم گشت کر رہے ہوں تو اس آواز سن کے فوراً بیت المال میں جائیں اور جا کر اپنی کمر پر آٹے کی بوری لاد کر غریب کے گھر جا کر پہنچا دے. فرمایا غریب بھوکے نہیں سوئے جب تک عمر زندہ ہے. تو یہ اقبال یہی بولا. اقبال کہتا ہے ذاکر ملت را، اقبال کہتا ہے امت کی مسلمہ کی حیات حضور سے محبت کرنے میں ہے. ہماری باتوں کو کوئی سیاسی نہ سمجھے. ہمارا ایک درد ہے، تحریک ایک مقصد ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ہم نے ان مقاصد پر لا کر پوری دنیا میں حضور کے دین کا پرچم بلند کرے. کہنا ہے کہ اب کسی نظام کی بات نہیں ہوگی، اب محمد عربی کے دین کی نظام کی بات ہوگی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میرے حق و مولا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے توجہ سے سنیں. جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو جلیا زیاد بن سکن، آپ کو تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، سکون سے بیٹھے ہوئے، پکھا بھی چل رہا ہے اور کھلا آسمان ہے، سکون سے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. زیاد بن سکن نے حضور کا اتنا دفاع کیا کہ ادھر بازو بھی کٹ کے جسم پر زخم لگے ہوئے، تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے خون بہہ رہا ہے. جب امام الانبیاء نے زیاد بن سکن کی آخری حالت دیکھی، اب اس نے بچنا نہیں ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو زیاد بن سکن کو امام الانبیاء نے اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جو تاکہ قیامت تک میری امت کے لیے مینار نور بن جائے. کہ صحابہ نے جاتے جاتے بھی میری عزت پر کیسے پہرے داری کی اور صحابہ کے دلوں میں میرے ساتھ محبت کیسے تھی، اور جب تک امت یہ محبت کرتی تھی تو پھر کیا سر کسرا بھی ڈرتا تھا، اور جب امت کی یہ محبت دل سے نکلی تو آج یہودی قابو آ رہا، نتن یاہو قابو آ رہا بھائی. وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ حملہ کرنا ہے. یہ ہے جب دلوں سے حضور کی محبت نکلتی ہے پھر بندہ بوزدل رہ جاتا ہے. مجھے بتائیں نا، بندہ ہوئے ویل چیئر تھے، بندہ ہوئے ویل چیئر تھے، چل سکتا بھی نہ ہوئے ظاہری طور پہ، ورنہ ساری امت چلا گئے بابا جی دے گل اور وکری گل ہے، ظاہری طور پر چل بھی نہ سکتے ہوں لیکن پوری دنیا کو ایسے ہلا کر رکھتے. ٹرمپ بھی ڈرتا ہو، مودی بھی ڈرتا ہو، پورا عالم کفر بھی ڈرتا ہو، یا کہ پیر مولوی بھی ڈرتے ہو، لبرل بھی ڈرتے ہو کہ بابا کرو کی ہے. تو میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہ اقبال سے بڑے بڑے لکھا مرید رکھنے والے مولوی پیر موجودن، ان سے وہ حکمران ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اگر ڈرتے ہیں تو ویل چیئر والے بابے سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر سے بھی ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں کہ اقبال کے نا دل سے عشق اتوانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کے نا بندہ دنیا میں دلیر ایک و بات سے ہو سکتا ہے جب سینے میں رسول اللہ سے انواع محبت. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ تو یہاں بھی نعرہ لگانے پر سوچتے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جو تاکہ قیامت تک میری امت کے لیے مینار نور بن جائے. تو زیاد بن سکن نے بڑی مشکل سے، آخری لمحات تھے، بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو حضور کے قدمین کے اوپر رکھ کر، حضور کے قدمین کے اوپر رکھ کر اپنی نگاہوں کو امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف اٹھا کر کہا حضور آپ کہتے ہیں زیاد کوئی آخری بات کر جائے تو میں امت کو آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں. اگر امت یہ پیغام دل پر بسا کے رکھے گی تو پوری دنیا ان کی غلامی کرے گی. وہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردم بروکے تو دید باشم تو درون دید باشی. حضور زیاد بن سکن کی ساری زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیا بات! یہ ہے تمنا صحابہ کی، یہ ہے تمنا اہل بیت کی، اور یہ ہے تمنا پاکان امت کی کہ جنہوں نے حضور سے محبت کی. کہ یہی تمنا تھا، یہ نہیں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے جناب بچوں کا کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں سوچا. ایک ہی بات کی حضور خالی زندگی کی زیاد بن سکن ایک ہی دل میں تمنا لیے پھرتا تھا کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا چہرہ انور میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے. کیا بات! یہ ہے حضور سے محبت کا تقاضا. آج میں بات کو سمیٹتے ہوئے جو میں نے شروع کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حضور ہم قیامت والے دن اتنی بھیڑ ہو سی اسی تھوڑے غلام تانوں کتنے تلاش کریے. تو زیاد بن سکن حضرت انس بن مالک کو امام الانبیاء نے فرمایا میں قیامت والے دن حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں. جو حضور پانی پلائیں گے، جو آج پیاس حضور واسطے قربان کرے گا تو وہ پانی پیے گا نا. جو آج حضور کے دین پر سب کچھ قربان کرے گا تو کل پیے گا نا. مجھے بتائیں جڑا کہنا لبیک نعرہ سیاسی ہے، کل جو نسے حضور دی بارگاہ دے وچ جائے گا حضور میں نے پانی پلا دے. آج تے ماں پیو بھی کہ وے کے نس گئے، آج تے یار بھی وے کے نس گیا کہ تے نیکی نہ دینی پہ جائے حضور میں نے پانی پلاؤ. جو حضور نے حوض کوثر تے پوچھ لے ادھر آئے
ساری زندگی تو کے اندر ہے، میرا نعرہ سیاسی ہے، کی بنے گا پھر لو جی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو حضور نے فرمایا میں نامہ اعمال میزان میں جن کے گناہوں کا اضافہ گناہ ہوں گے تو میں وہاں نیکیوں کا اضافہ کروا کر ان کو جنت کی طرف روانہ کر رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو حضور نے فرمایا اپنی گناہگار امت کو پل صراط گزروا رہا ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو انس بن مالک کو امام الانبیاء نے تاریخی بات فرمائی، فرمایا انس خاموش ہو جا، جہاں بھی قیامت کے دن میرے امتی کو میری ضرورت ہوگی میں اس کے پاس موجود ہوں۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جلے حضور اتنا دے دیں، زبیر بن عوام حضور پکے نال ہوا دے رہے ہیں کر کے، پکے نال میرے آقا مولا کی چشمان مبارک بند ہوئی۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکے سے ہوا دے رہے ہو، درمیان میں بند نہیں کیا؟ کہ حضور درمیان میں بند نہیں کیا، اسی وقت سے پکے سے ہوا دے رہا ہوں۔ آج اس لیے کہتے ہیں ہم پاکستانی قوم کو، اس لیے کہتے ہیں آ جائیں ان جگیرداروں اور سرداروں اور ایم پی اور کونسلوں کے جناب دروں سے نکلے اور حضور کے در پر آ کر اپنا سر رکھے اور پھر دیکھیں سرکار کتنا دیتے ہیں۔ جہاں تو صحابی سرکار کو پکے سے ہوا دیں تو جبریل کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جا کے میرے صحابی کو سلام پیش کرو۔ حضور نے فرمایا درمیان میں بند نہیں کیا؟ کہا حضور بند نہیں کیا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ یارا جڑا حضور نو پکھے نال ہوا دے جبریل عرش تو سلام پیش کرنا آ جاوے، جڑا بندہ فیض آباد تے مقام تے 12,000 شل کھا کے بھی یہ نعرہ لگائے کہ ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اس بندے کا کیا مقام ہوگا؟ آج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات کیا بات، آج بھی میرے بابا جی دی، لو جی آج بھی میرے بابا جی دی، بس میرا اتنا ہی ہے۔ میں اقبال کا شعر بات بتا کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا، وہ بھی سنا دینے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال توجہ سے بات سنیں، اب دل میں ڈالیں اس بات کو، پھر فیصلہ کریں گھر جا کر کہ ہم نے کب تک یار اس نظام میں رہنا ہے، کب ہم نے کھڑا ہونا ہے، کب تک ہم اپنے نسلوں کو بھی اس نظام کا غلام بنا کر رکھنا ہے، کب تک آخر، کب تک۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ تعداد میں بھی زیادہ ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن مارے یہ جا رہے ہیں، ذبح یہ ہو رہے ہیں اور دہشت گرد بھی ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی ندامت نمی دانی کہیں قوم دل دارند و محبوب ندارند۔ اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی تو اس قوم کے بارے میں نہیں جانتا، ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن اس دل میں میرے محبوب سے محبت موجود کوئی نہیں ہے، انواع محبت موجود نہیں ہے، انواع محبت نہیں ہے تو آج ہم ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں۔ اور جب انواع محبت موجود تھی 6 لاکھ بندہ کھڑا ہوا ہے، صحابہ 36,000 ہیں، تو رومی سپہ سالار نے جب صحابہ کی حالت دیکھی تو اس نے صحابہ کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا کہ تم بے وقوف ہو، ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہو، ہماری تعداد نہیں دیکھتے، ہمارے پاس تلواریں نہیں دیکھتے، ہمارے کمانڈر نہیں دیکھتے، اور تمہاری تعداد بھی کم ہے، تمہارے پاس تلواریں بھی ہیں، تلواروں کو بھی دندانے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے امامے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں میں جوتیاں بھی پوری نہیں ہیں، اور تم بے وقوف ہو، ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو۔ جب مہان نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی اور اس نے جب یہ صحابہ کا تمسخر اڑایا نا، اس نے کہا ایک ایک سپاہی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ایک ایک سپاہی کو 10 دینار بھی دوں گا، ساتھ کھانے کا سامان بھی دوں گا، اور پھر اگلے سال پھر بھیجوں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تمہاری تعداد بھی کم ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، حضرت مثنیٰ، حضرت شرحبیل، حضرت کاکا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ آگے بڑھے کہ آج اس کو جواب ہم دیتے ہیں، تو خالد بن ولید آگے بڑھے۔ اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اقبال یہ بولنا، اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ آپ ذرا سنیں، خالد بن ولید نے فرمایا تو کی بک بک کی تھی، کاش کہ کوئی مسلمانوں کا سپہ سالار ہوتا تو یہودی کو کہتا تو کی بک بک کی تھی، تینوں پتہ نہیں ساڑھے طرف غوری بھی ہے، عبدالی بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درات ٹینک بھی ہے، تو ہم نے رکھا ہی مسلمانوں کی عزت کے لیے ہے اور اسلام کی عشائر کی عزت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم باز نہیں آتے تو کل ہم جہاد کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ہم سے
جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوتا، جب تک پاکستان اور پوری دنیا پر حضور کے دین کا پرچم بلند نہیں ہوتا، تب تک ہم آپ کو فضائل جہاد ہی بیان کریں گے، اور جب حضور کا دین تخت پر آ جائے گا اس وقت ہم آپ کو فضائل میلاد سنائیں گے۔ ہاں اس سے پہلے فضائل میلاد سنایا نہیں، اس وقت یہی فضائل جہاد ہے کہ جب میرے آقا مولا بدر میں چلے گئے، میرے آقا مولا احد میں چلے گئے، تشریف لے گئے، میرے آقا مولا خندق میں چلے گئے، تبوک میں چلے گئے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اس دن حضور نے فرمایا آج سب کو معافی ہے، آج سب کو۔ جب روم مہان نے صحابہ کی یہ بات کی نا صحابہ کو، تو خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے، کیا وہ منظر ہوگا؟ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ بھی نہیں دیکھا سامنے کتنے رومی کھڑے ہیں، تعداد میں بھی ہم کم ہیں، چلو کوئی لے دے کر لیتے ہیں، کوئی امن والی بات کر لیتے ہیں۔ فرمایا نا ہم نے حضور کا چہرے انور کی زیارت کر لی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیعۃ تقری الخبری، فرماؤ میرے محبوب غلامو تم نے حضور کا چہرے انور نہیں دیکھا، ہم نے حضور کا چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی بھی معجزہ نہ لے کر آتے تو حضور کا چہرے انور ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضور کا چہرے انور کی زیارت کر لی ہے، اب ہم نے پیچھے نہیں رہنا، ہم بے شک تعداد میں زیادہ ہے، ہم بندوں کے پر اور کثرت پر نہیں لڑتے، ہم اللہ رسول کی مدد پر لڑتے ہیں، ہم اللہ رسول کی مدد پر لڑتے ہیں۔ تو کیا کہا خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا تو پھر اعلیٰ حضرت بولے اس آواز پر، اس گرجدار آواز پر، آپ نے مہان سپہ سالار رومی کو فرمایا ہے تو کیڑی بک بک کر رہے ہیں، گل ان کوئی نہیں، گل ساڑھی ذرا سن دوبارہ، ہم کیوں آئے ہیں مدینہ پاک سے چل کر یرموک میں، کیوں آئے ہیں؟ ہمارے پاس روٹی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں پوری کوئی نہیں ہے، اس مقصد کے لیے نہیں آئے، ذرا سن ہم کیوں آئے ہیں مدینہ پاک سے چل کر یرموک کے اندر۔ فقال خالد انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو، خالد بن ولید نے تاریخی بات کی، فرمایا جی تو بک بک کی تھی گل انج کوئی نہیں، گل بچلی ہو رہے، گل کیے گل بچ ہو رہے۔ فرمایا ہم مدینہ پاک سے چل کر یرموک میں کیوں آئے ہیں اور ہم تمہاری تعداد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك، فرمایا اسی خون پینے والی قوم، فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں اور ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے۔ فجئنا بذلك، سپہ سالار کو فرمایا ہم آئے خون پینے، ہون گل کر کی کرنی ہے۔ اس نے کیا بات کرنی تھی؟ شام تک حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے رومی سپہ سالاروں کو اور 6 لاکھ کے لشکر کو کاٹ کر یہ نعرہ لگایا، کیا نعرہ لگایا کہ یا رسول اللہ آج بھی ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے یہ غلام آج بھی آپ کے دین کے لیے ہمادن میدان کے اندر حاضر ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ لو جی عشق دا ذائقہ ذوق آلا، عشق دا ذائقہ جس چکھ لیا سوئی جان دائی، جلے 6 لاکھ بندہ کل ہوتا ہے بندے نے ویسے عرشہ ہل جان دی، کہ صحابہ ہلے نہیں بلکہ جواب تا فرمایا سی آ رہے ہیں، تو شام تک صحابہ نے بٹ کے رکھ چھڑیا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر نیک عالم شاہ صاحب فرمانے ہیں عشق دا ذائقہ ذوق آلا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی، تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دسا، سمرہ دین اسلام ایمان دائی، ظلف دے پیش کمان اندر۔ جدو لبیک دے وچ آگے ہو پھر کھلو جاؤ، پھر دائیں بائیں نسو۔ بابا جی کی زندگی اور بابا جی کا جنازہ ہمیں بتا کر کیا ہے کہ یہ راہ ساری سچی ہے اور یہ راہ جو جاتی ہے سیدھا مدینہ طیبہ جاتی ہے، مدینہ پاک جاتی ہے۔ تو لبیک والے ان ڈٹ کے کھلو من، ظلف دے پیش کمان اندر، جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں بیک کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا، جنہ حضور دی محبت دا پٹا گل پایا، جنہ پھا فراق دا گل پایا، دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچھ دودنو عالمہ رڑکنا کی۔ لو جی بس اب موضوع تو میں نے بڑے چھیڑے، بڑی لمبی بات، لیکن بات اتنی سی ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے، حضور کے دین کو اپنے۔ تو اب میں صرف حصول برکت کے لیے ہمارے نوجوانوں نے بڑی محفل کا انعقاد کیا، میں حدیث پاک سنا دوں
کہ مولا حضرت امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کی مجلس کیسی ہوتی تھی، میرے نانا جان گفتگو کیسے فرماتے تھے، میرے نانا جان صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے. ذرا سنیں توجہ سے، اپنی موبائل کی لائٹیں جلائیں ایسے کر کے، موبائل کی لائٹیں. حضور آ گئے نا، موبائل کی لائٹیں سارے موبائل بال کر دو، تھوڑے موبائل بچ بھی جان دے، اتنے چور بھی پھر دینا. ہاں چوری نال کوئی شے نہیں پوری. ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بھائی بیٹھ جاؤ، ادب ادب کے ساتھ. بل حدیث بات سنانی ہے آپ نے، بیٹھ کے موبائل لانا ہے بس. او کانے دی گل کیوں کرنی بھائی، کانا کانا ہی ہے. تو الحمدللہ میں کوئی اپنی گل تو پیچھے ہٹیا، میں کوئی جناب کو گڈی بدل لئی، میں کو خوف ہے نا 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 چلے. بابا جی سانو پال کے اسی گل تے گئے کہ حضور دے نام تے گردن کٹا کے آنا ہے. تو ہم اس لیے لگے پھرتے ہیں کوئی آوے سامنے ٹکرا جاوے سانو مار دے تے بابا جی بھی خوش ہو جانے، چلو یار میرا پتر حضور دے نام تے کٹ کے آئے. قسم بخدا بیٹھ جاؤ بھائی بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم کسی کانے مانے سے نہیں ڈرتے. سارے ہی کائنات دے ہوئی ہیں جڑا میں کیا ہویا، جے حمیتی ہیں نا سارے ہوئی ہیں. بس سمجھ آ رہی میری گل. ہماری اور کوئی ڈھیلی ڈھیلی گل ہے ہی کوئی نہیں. ڈھیلی ڈھیلی آپ جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوگا تب تک ہماری گرم بات ہوگی. استاد جی کیا دے ہو، جب تک کشمیر آزاد ہوگا تب تک ہم نے گرم بات کرنی ہے، جب کشمیر آزاد ہوگا پھر ہم ٹھنڈی بات کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی اب حدیث پاک سنیں جنہیں ہاتھ موبائل ہے باہر کھڑنا ہے. لو جی سنیں ذرا. الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خالي ابن أبي آل وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل اللحظان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت. امام حسن فرماندن چلے تو آج میں تھک جائیے 5 گھنٹے بیٹھ کے. امام حسن فرماندن میرے نانا جان نے ساری زندگی سکون ہی نہیں پایا. میرے نانا جان نے ساری زندگی جڑا بندہ تے حضور دا ذکر سنن واسطے تھک جاوے انہیں بدر حضور نہ جنگ لڑنی سی. اے تہاڈا میں تو جڑا بندہ آج ہونے تے بیٹھ کے تھک جاوے اٹھ جاوے او جی بڑا ٹائم ہو گیا تو اس نے مقام میں عہد میں کھڑے ہو کے 70 دفعہ اپنے جسم پر لینے تھے. لیست لہو راحت فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پایا. تو آج حضور کا غلام سکون پا لے. اسلام سکون کرن دیندہ ہی کوئی نہیں. ذرا سنیں. قال سألت خالد بن أبي آل وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل اللحظان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غيرها لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی کی اونچی آواز آئے نا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجد دیجئے گے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. پیر میرے شاہ صاحب بولے اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جی شان تو شانہ سب بڑی. لو جی میرا آخری شعر ہے، بات ختم. جنہوں میری گل سمجھ آئی سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی تے گھر جا کے اللہ کو لو منگے کہ اللہ میں نے بھی حضور دی محبت اثر رہا تھا. اقبال کہتا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہنا ہوئے
تیرے کو سینے پہ حضور دی محبت کوئی نہیں تے لبیک کرنا تے گاٹے مت فٹ ہو جا کے اللہ کو منگ، لیکن منگی ذرہ تو اس نے بھی 100 صدیق علی علیہ ہونا چاہیے. لو جی اتنی میری تمنا آپ سے سب سے ہے کہ حضور سے اتنی ضرور محبت کر کے جانا ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر. سارے ہاتھ بلند کرو جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے، میرا حضور نے انہیں وہاں محبت کرتا. اینج کر کے ہاتھ بلند کرو، اینج پورے پورے. اب میں نعرہ لگانا ہے تو آپ کے نعرے کی آواز لاہور بابا جی کے مزار پر جائے اور بابا جی کہن کے بہاڑی والے کمال کر چھڑے. سب نے نعرہ لگانا ہے بلند آسینے کا زور لگا کر اونچی آواز سے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. وآخر دعوانا الحمدللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.